بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کے آئی ہوں، چھوٹا سا وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ یہ بہت خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں۔ آپ سوچ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو چلیے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا جو عمل آپ لوگوں کے لیے آج میں لے کے آئی ہوں، اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیا کیا بینیفٹ آپ کو ملنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ ماہ رجب کا چاند کا پہلا اتوار ہے۔ تو آج میں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ چلتے پھرتے اس عمل کو کر لینا ہے، کرنے سے آپ کو کیا کیا حاصل ہونے والا ہے۔ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ ماہ رجب میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آج میں اس وظائف کے کچھ بینیفٹ بتاؤں گی کہ آپ کو اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر رزق کی کمی ہے، فاقہ چل رہا ہے، تو آپ اس عمل کو کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کو اللہ کے غائب کے علم سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی پریشانی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، ٹینشن پہ ٹینشن آتی رہتی ہے، تو اگر آپ اس عمل کو، اس وظائف کو کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ، اگر آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ بن گئی ہے، کاروبار چل نہیں رہا یا آپ کا بزنس لاس پہ ہی چلا جا رہا ہے، تو آپ رجب کا پہلا اتوار ہے، تو اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کا کاروبار گرو کرنا شروع ہو جائے گا، جو آپ کے کاروبار میں رکاوٹ بن گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کو اس کے فوائد تو بتا دیے کہ اس کے فوائد کیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے فائدے مالی طور پہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب آپ نے وظیفہ، یہ عمل کیا کرنا ہے، میں آپ کو یہ عمل آپ کو لوگوں کو بتا دوں۔ آپ یہ عمل جسٹ 5 منٹ کا یہ عمل ہے، چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماہ رجب کا یہ مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، طلب کرنے والا، تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، طلب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیوں نہیں نوازے گا، انشاءاللہ نوازے گا، کیونکہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب آپ اس عمل کو دل و یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں مالی فائدہ حاصل ہوگا، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو عمل ہے یہ بہت چھوٹا سا مختصر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ تسبیح نہیں ہے جو آپ نے بیٹھ کے کرنی ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عمل کیا کرنا ہے، اب آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر یہ 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے، عمل غور سے سن لیں میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، آج اتوار ہے، اتوار کے دن کا یہ عمل ہے، رجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 3 بار استغفار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، آٹومیٹک انسان کے گناہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں گے تو جو آپ کا عمل ہوگا وہ جلدی آپ کو فائدہ حاصل دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا، آپ کے گناہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کلمہ آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، پہلے آپ نے استغفار 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اسم گرامی 2 لفظ ہیں، ان دونوں کو ملا کے، ٹھیک ہے نا، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا رحمان یا رحیم،
یا رحمان رحم کرنے والا، یا رحیم بہت مہربان، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ان دونوں کو لفظوں کو ملا کے نا، دو اسم گرامی ہے، ان دونوں کو ملا کے نا ایک اسم گرامی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دونوں لفظوں کو ملا کے آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ یا رحمان یا رحیم 1، یا رحمان یا رحیم 2، یا رحمان یا رحیم 3، ٹھیک ہے. اس طرح 3 بار ان کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. جب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، آپ نے اسی وقت نیت کر لینی ہے دل میں کہ آپ نے کس حوالے سے اس عمل کو کر رہا ہے. آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ کہیں راستے میں ہیں، آپ کہیں جاب میں ہیں، جس میں بھی ہیں، سفر میں ہیں، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. چلتے پھرتے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، نہیں. 5 منٹ کا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ کو، جو بہت زیادہ مالی فائدہ دے گا. رجب کا ماہ کا پہلا اتوار ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ چندہ اتوار ہے نا، چندہ اتوار کا یہ عمل ہے. اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب پڑھ لیا، آپ نے ساتھ ہی اپنی نیت کر لینی ہے، دعا کی تمنا کر لینی ہے دل میں کہ جو آپ کا جو عمل ہے وہ کس حوالے سے ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ وہ ارادہ نیت کر لیں گے نا دل میں، تو انشاءاللہ آپ جو بھی آپ نے اس نیت سے حوالے سے آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. لاسٹ میں میں لوگوں کے ساتھ 2 باتیں ہر بار شیئر کرتے ہیں ہوں کہ جو وظیفہ عمل کرتے ہیں وہ لازم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نماز کی پابندی کیا کریں، ٹھیک ہے. جب تک آپ نماز کی پابندی کی نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے جو نماز، جو سب سے پہلے انسان کی جو سوال پوچھے جانے والا قبر میں، وہ نماز کیا ہے. تو لہٰذا میرے آپ سب میں بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں. تو محترم ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیر.